This conference is being recorded. جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں ایک چیز آپ کو یہ ملے گی، یہ تو درس نظامی کی کتاب اس اعتبار سے کہا بھی جا سکتا ہے کہ بالکل جب کوئی آدمی علوم و فنون سے فارغ ہو جائے تو پھر اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، لیکن سبقاً یہ خارج اوقات میں پڑھاتے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ وفاق المدارس کے نصاب میں شامل نہیں ہے، تو اس اعتبار سے درس نظامی کی کتاب ہے بھی اور نہیں بھی۔ ان ساری کتابوں میں جتنے بھی مصنفین ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، اور کوئی بھی آدمی جب کتاب لکھتا ہے تو بہت مرتبہ دلائل کے اعتبار سے اس میں علمی طور پر اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ صرف اللہ کی کتاب قرآن ہی کا یہ مقام اور اس کی شان ہے کہ جو کچھ حق تعالی شانہ نے فرمایا بالکل صحیح اور بالکل درست ہے، اور اس پہ کوئی آدمی تبصرہ بھی کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا میرے نزدیک یہ صحیح ہے تو بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے، کیونکہ ہم تو اس مقام کے بھی نہیں ہیں کہ حق تعالی شانہ کے لیے تصدیق کر سکیں، اس نے جو کچھ فرمایا ہے تو سچ ہے، مگر کبھی یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ اور قرآن کریم کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی کتابیں علمی اعتبار سے، حتیٰ کہ قرآن کی تفسیر پر علمی اعتبار سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس انسان نے یہ لکھا ہے، اس کی روایت قابل ترجیح ہے یا نہیں ہے، فلاں آدمی نے یہ لکھا ہے اور اس کی شرح میں اس چیز کو انہوں نے بیان کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کا بڑا نام ہے، لیکن اس کے باوجود ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کئی مقامات ہیں جن پر انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ معاملے درست نہیں۔ حنفی فقہ میں ہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر، اور صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ بڑا مقام ہے ان کا، لیکن جہاں انہوں نے خمس پر بحث کی ہے، 5ویں حصے پہ زکوٰۃ پہ بحث کی ہے، وہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے طلاق کے مسئلے میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ قابل اختلاف ہے، اور اختلاف کرنے کا حق بنتا ہے، مگر کون اب فتح القدیر پڑھتا ہے اور کس کو پتہ ہے کہ ابن حمام نے کیا لکھا ہے۔ تو ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس سے علمی بنیاد پر اختلاف کیا جاتا ہے، تو مصنف جو کچھ کہتا ہے اس میں ایک تو اس کا ادب اور احترام رہنا چاہیے، مگر یہ کہ جب آدمی کتاب پڑھا رہا ہو تو ان کی جو بھی تسامح اور جو بھی انہوں نے کوئی ایسی بات لکھ دی ہے اپنے طور پہ تو انہوں نے صحیح لکھی، علمی اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ظاہر بھی کر دینا چاہیے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں چند مقامات ایسے ہیں جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ان کے اپنے علمی اعتبار سے چاہے درست ہو لیکن وہ مانا نہیں جا سکتا۔ ان کی جب بھی کوئی شرح لکھے، کوئی بحث کرے گا علمی اعتبار سے تو وہ اس سے اختلاف کرے گا۔ یہاں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت اور حدیث میں جو ان کا بلند مقام تھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا، اور مدینہ منورہ میں جو پڑھے تھے، اور پھر ان پر جو اثر تھا اپنے اساتذہ کا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا، اس وجہ سے انہوں نے حدیث کو سب سے افضل علم قرار دیا۔ اس کی تعویل اور توجیہ کرنی پڑتی ہے، وگرنہ سب سے افضل علم وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، کیونکہ اللہ کا کلام جس طرح سب سے افضل ہے، حدیث کے مقابلے میں خدا کی کتاب اعلیٰ اور اولیٰ درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے یہاں تک لکھا گیا کہ اگر فقہا نے لکھا ہے کہ لائبریری ہے اور کتابیں اگر تہ بتہ رکھی جائیں تو ان کا کہ قرآن کریم اس کی تفسیر کو حدیث سے اوپر لانا چاہیے، کیونکہ اس کا ادب اور احترام کا تقاضا یہی۔ تو سب سے اچھا علم قرآن کریم کی تفسیر کا، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے ایک ایک حرف سے بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے، ایک ایک نقطے سے بات کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے۔ پھر اس کی قرأتیں، پھر کس قرأت میں کس نے اس کو کس طرح پڑھا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے، فلاں کی روایت، امام حفص رحمۃ اللہ کی روایت کیا ہے، ورش کی روایت کیا ہے۔ اب یہ ہمارے زمانے میں ایک نیا فتنہ اٹھا ہے بہت بڑا، اور وہ یہ کہ ایسے گمراہ پیدا ہو گئے ہیں جو قرأتوں کا انکار کرنے لگے۔ وہ کہتے ہیں قرآن صرف اور صرف امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے جو حرمین شریفین میں پڑھی جاتی ہے،
یہاں پڑھی جاتی ہے۔ دو چیزوں کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ یہ کبھی بھی دجلہ کے پل سے بھی پار نہیں جائیں گی، ان لوگوں کی باتیں، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اور ایک امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت۔ اور عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے راوی تھے امام حفص، اور حفص کی قراءت اس وقت دنیا میں اکثر و بیشتر امت میں یہی پڑھی جاتی ہے، 90% کے قریب مسلمان یہی پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ وہ کہتے ہیں اور کوئی قراءت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ افریقہ گئے ہوتے، اور اگر یہ سوڈان گئے ہوتے، اور اگر یہ صومالیہ کے لوگوں سے ملے ہوتے، تو امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قالون کی قراءت میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حج میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اسے یوں پڑھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کی قراءت ہے؟ انہوں نے کہا ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ ہم لوگ یوں پڑھتے ہیں، ان کا تم بھی ٹھیک پڑھتے ہو، ہم بھی ٹھیک پڑھتے ہیں، دونوں طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نازل ہوئی ہیں۔ تو اب بھلا بتاؤ کہ امت کے وہ 8-10% صحیح، 5% صحیح، 2% ہی صحیح، وہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں نماز میں، روزے، تراویح میں، اور اگر یہ کہیں کہ اس قراءت کے علاوہ سب کچھ باطل ہے معاذ اللہ، نہ ان کی نمازیں صحیح ہیں، نہ ان کا قرآن صحیح ہے، بلکہ ان کا قرآن کو کسی اور طرح پڑھنا بھی تو کفر ہو جانا چاہیے۔ یہ اب گمراہی شروع ہوئی ہے، وگرنہ پہلے قراءتیں سب تھیں، اور خاص طور پہ ملتان جو تھا یہ تو قراءتوں کا مرکز تھا۔ ملتان میں اتنے قاری تھے کہ 3 صدی ہجری میں جو آئے ہیں یہاں پر ملتان میں مسلمان، اور جنہوں نے یہاں کی تاریخ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ملتان مرکز بن گیا ہے پورے ہندوستان کا قراءتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم ملتان میں رکھا تھا، اور واقعی بہت بڑے بڑے ائمہ تھے جو ملتان آئے اور انہوں نے قراءت کو رائج کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت چل پڑی۔ تو سب سے افضل علم تو اس اعتبار سے قرآن کریم کا علم ہے کہ قرآن میں قراءتیں اور یہ علم، اسی لیے جو متقدمین تھے وہ قاری اس انسان کو کہتے تھے جس میں بنیادی طور پر 4 علوم پائے جائیں۔ ایک تو اس نے حفظ کیا ہوا قرآن کریم کو، دوسرا علم جو ضروری تھا اس کو 7-10 قراءتوں کا علم ہو، تیسرا علم جو وہ کہتے تھے کہ اسے رسم الخط کا علم ہونا چاہیے، کہ رسم الخط جو ہے اس کے تابع ہے قراءت، رسم الخط ہے ویسے جیسے لکھا جاتا ہے، قراءت ویسے سے پڑھا جائے گا۔ اور چوتھا علم تجوید کا تھا۔ یہ 4 علوم جس انسان کو آتے تھے، قراءتوں کا اختلاف جانتا تھا، رسم الخط کے قرآن کو کیسے لکھنا ہے۔ اس لیے قرآن میں آپ کبھی رسم الخط دیکھیں نا تو یہ کئی جگہ پر مختلف، آپ غور سے دیکھیں گے تو ابراہیم کا لفظ ہے، یہ 2 نقطوں کے ساتھ بھی لکھا ہوا ملے گا، اور ابراہیم ایسے بھی ملے گا کہ اس میں 2 نقطے نہیں ہیں، ہاں کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی۔ اگر آدمی ویسے پڑھے تو ابراہیم بنتا ہے، ابراہیم بنتا ہی نہیں، یا ہے ہی نہیں، لیکن قراءت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی منقول چلی آئی ہے، اس لیے اسے پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو اس لیے قاری کو جو حافظ بھی ہو، قراءتوں کا علم بھی اسے پورا آتا ہو، تجوید بھی پڑھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا علم اس کو وہ کہتے تھے کہ رسم الخط بھی اسے پتا ہو، تو تب وہ قاری بنتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں قاری بس ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ حافظ ہو نہ ہو، اسے قراءتوں کا کوئی خبر ہو نہ ہو، اور رسم الخط تو بہت دور کی بات ہے، کتنے لوگ رہ گئے ہوں گے جاننے والے، اگر آواز اچھی ہے تو وہ قاری ہے بس۔ اب اتنا علم ہو گیا کہ آواز اچھی ہے تو قاری ہے، حالانکہ وہ ایک اضافی خوبی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے کسی کے جس میں کون سی ایسی بات، مطلب خدا نے خوبی رکھی ہے ایک آدمی میں، الحمدللہ اچھی بات ہے، غیر اختیاری چیز ہے نا، تو غیر اختیاری چیزوں پر فضیلت کی بنیاد کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ قرآن کریم کی جو علم ہے بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے، اور اس کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ حدیث سے شغف زیادہ تھا، اس اعتبار سے، اور اس کی توجیہ ہم کریں
تو ہم یہ کہیں گے کہ عملی زندگی میں حدیث کا علم چونکہ عام طور پر پایا جاتا ہے اور اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو تفسیر پر بھی ترجیح دی کہ تفسیر کا تعلق عام روزمرہ کی زندگی سے نہیں ہوتا، وہ ایک علمی چیز ہے، بہت اچھی ہے۔ حدیث کا تعلق بار بار پیش آتا ہے، جوتا پہننا ہے تو کیسے پہننا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنے تھے تو کیسے پہنے تھے، کیا چیز کیسے کی تھی، نماز کیسے پڑھی تھی، روزے کیسے رکھتے تھے، یہ چیز کیا تھی، یہ چیز کیا تھی، ہر چیز میں چونکہ حدیث کا معاملہ یا ریفرنس آتا ہے تو عام عوام کے اعتبار سے یہ علم چونکہ زیادہ مفید ہے، اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ دینی علوم جو ہیں، یقینی علم جو حاصل ہوتا ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علوم دینیہ کو یقینی فرمایا۔ یقینی اس لیے کہا یہ لفظ کہ انسان علم حاصل کرتا ہے حواس کے ذریعے، آدمی کو پتہ چلتا ہے گرم سرد کا، اور آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کس چیز کو چھوتا ہے اس سے، سونگھتا ہے اس سے، حواس سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ چیز کیا ہے۔ اور علم کا دوسرا بلکہ یہ حواس کے بھی اوپر جا کر عقل ہے جو فتویٰ دیتی۔ اگر ہاتھ بے حس ہو جائے، سن کر دو، اللہ تعالی معاف کرے، کسی کو فالش ہو جائے تو اس کا ہاتھ چاہے آگ میں ڈال دو، برف پہ رکھ دو، اسے پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد جو عقل فتویٰ دینے والی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، وہ عقل کا اور اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو حواس خمسہ کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اور جو علم پھر جاتا ہے پلٹ کے دماغ میں، اور دماغ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ شیر ہے، ریچھ ہے، قالین ہے، میز ہے، لاؤڈ اسپیکر کیا چیز ہے، سب کچھ انسان کی عقل بتاتی۔ اور بعض اوقات عقل انسان کی گم ہو جاتی ہے، جب عالم بدل جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے، اس دنیا ہی میں ہو جاتا ہے۔ خواب کے عالم میں چلے جاؤ، حکم بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی نے چوری کی خواب میں، اب اس کو کہا کیا کہا جائے، کچھ بھی، عالم بدل گیا نا، حکم اس کا بدل گیا۔ اس عالم میں کوئی چیز کھل جاتی ہے، اس پہ کوئی چیز دیکھتا ہے، اب اس عالم کے بدل جانے کی وجہ سے جو حکم تھا وہ اس دنیا میں نہیں لگایا جا سکتا۔ خواب کے احکامات خواب ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ بھی علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کا کشف ہے، الہام ہے، خواب ہے، اور ان میں جن چیزوں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے سب سے زیادہ غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ترتیب میں اگرچہ فقہاء کا آپس میں بھی اختلاف ہے، لیکن غالباً سب سے اچھی چیز جس سے علم حاصل ہوتا ہے وہ خواب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ نبوت کے 46واں حصہ ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نبوت کا 30واں حصہ ہے۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن نبوت کا حصہ چونکہ اس سے فرمایا ہے، اس اعتبار سے علم حاصل ہوتا ہے حواس سے، عقل سے، خواب سے، اور خواب کے بعد پھر دوسری چیز یا یہ چوتھی چیز سمجھ لیجیے الہام ہے، الہام سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور الہام ایسے بھی ہو جاتا ہے، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ الہام ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے بغیر دماغ کے تعلق کے، یہ الہام ہے، دماغ کی بات نہیں ہوتی، بے اختیار کہتا ہے کہ یہ مر جائے گا، اور ہوتا وہی ہے، مر جاتا ہے۔ وہ بے اختیار کہتا ہے کہ اس کام کو یہ نہ کرو، خود بھی سوچتا ہے میں نے یہ کیوں کہا، اور اس کی حقیقت اتنی سی ہے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ، کوئی غیب کی مخلوق خدا کی طرف سے اس سے آ کے ہم کلام ہوتی ہے، تو بغیر رویت کے، بغیر دیکھنے کے یہ چیز خود بخود اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور دل سے زبان پہ آ جاتی ہے، وہ بے اختیار سے کیا گزرتا ہے، اور پھر اس سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے، کہتا ہے کوئی دلیل نہیں، کیوں کہا تھا، پتہ نہیں کیوں کہہ دیا تھا، کبھی کہتا ہے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں یہ کیا کہہ دیا تھا۔ معاذ اللہ، یہ باتیں پاگلوں کی نہیں، دیوانوں کی نہیں کر رہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے کوئی بول دے، مطلب جس انسان کو واقعی اللہ نے کوئی مقام عنایت فرمایا ہو اور پھر وہ کبھی بات کہہ دیتا ہے بغیر دماغ کے، زبان کے تعلق کے، تو وہ الہامی چیز ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہیں
جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا میری امت میں یہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایسے ہی تھا معاملہ۔ پھر تیسری چیز فراست آ جاتی ہے۔ فراست بھی ایسی چیز ہے جس سے علم حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو فراست سے کام لیتے ہیں۔ فراست کا مطلب انسان عقل، ہوش، حواس، کوئی چیز دیکھتا ہے، پھر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ حکم لگا دیتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ایسی چیز ہو جائے گی۔ اس کو الہامی طور پہ بتا دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جمع ہو گئی تھی، فراست بھی اور الہام بھی۔ ان کا الہام اس درجہ درست تھا کہ قرآن کریم کی کئی آیات ان کے کہنے کے مطابق، جب اس کے مطابق وہی نازل ہو گئی، وہ الہام ان کا ایسا تھا۔ اور آخر پہ نمبر آتا ہے کشف کا، اور کشف میں وہ چیز صورت دکھا دی جاتی ہے کہ یہ چیز ہونی ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس کی پاکیزگی سے حاصل ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفس کی صفائی سے حاصل ہو جاتی ہیں، اور شریعت میں مطلوب نفس کی صفائی نہیں، نفس کی پاکیزگی۔ نفس کسی انسان کا پاک ہونا الگ چیز ہے، صاف ہونا الگ چیز ہے۔ جتنے شدید مجاہدے میں زندگی گزارے گا اتنا ہی نفس صاف ہو جائے گا، پاک نہیں ہوتا۔ یہ بڑے کام کی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کو یہ مقامات حاصل ہو جاتے ہیں اپنے نفس کی صفائی سے، پاکیزگی سے نہیں۔ شدید محنت کرے، مجاہدہ کرے، مثلا سردی میں کپڑے نہ پہنے، اور اپنے اندر کی طاقتوں کو بیدار کرتا رہے، غصے پر قابو پا لے کہ کسی حال میں غصہ نہیں کرنا۔ فرض کر لو ناخن کاٹنا چھوڑ دے، 20 سال ناخن سخت تکلیف ہو رہی ہے نہیں کاٹتا، یہ سب اذیتیں جو دینی ہے نا اپنے آپ کو، یہ کر دیتی ہیں نفس کو صاف۔ اور نفس کو جب صاف کرتی ہیں تو وہ اندر سے صفائی ایسی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شیاطین، جنات، فرشتے، ان کا اثر اس پر پڑتا ہے، اور جب اثر پڑتا ہے صفائی کی وجہ سے تو یہ آدمی لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے کہ تمہارے یہاں یہ چیز ہو جائے گی، تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا، تمہیں ان قریب دولت مل جائے گی، یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ شیاطین بتاتے ہیں، شیاطین جاتے ہیں آسمان کی طرف اللہ کے فیصلے سننے، اللہ کے فیصلے اوپر سے نازل ہوتے ہیں نیچے، درمیان میں جب فرشتوں تک پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ وہ فرشتے جو بادلوں میں ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب حکم نازل ہوتا ہے تو یعنی اس کی تفسیر یہ ہے کہ آسمانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے، فرشتے خوف کے مارے پر مارنے لگتے ہیں اپنے آسمانوں میں کہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے، کوئی گھبرا اٹھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، قرآن میں آئے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، اور قبل اس کے کہ دوسرے کا جواب سنیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں خود ہی کہتے ہیں قال الحق، جو کچھ بھی کہا سو سچ ہے، وہو العلی الکبیر، اللہ کی ذات بڑی بلند ہے، بڑی عظمت والی، اتنی ہیبت اور روب طاری ہوتا ہے۔ وہ احکامات فرشتے لے کے آتے ہیں نیچے، وہ جب نیچے لاتے ہیں تو وہ ملائے سافل جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بحث کریں گے، بہت اچھی بحث، ان فرشتوں کو تک پہنچاتے ہیں جو زمین میں۔ اس سارے چین کے دوران کہیں کہیں شیاطین سنتے ہیں، اور جب شیطان سنتا ہے، جنات سنتے ہیں، یہ اس آدمی کو جا کر دیتے ہیں جس کا نفس صاف ہو گیا ہوتا ہے، پاک نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس نفس کی صفائی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی ہے تو ہندو، لیکن بات اس نے بڑی زبردست کی، بالکل جینے کے لیے عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، فاسق و فاجر ہے، مسلمان فاسق و فاجر ہے، بھنگ پیتا ہے، چرس پیتا ہے،
لیکن جی اس نے فلاں کو کہا، اور یہ دو چار باتیں اگر عورتوں میں مشہور ہو جائیں تو پھر تو وہ پکا ہی ولی ہو گیا نا، پھر تو اس کی ولایت کے لیے اور کوئی چیز ہی نہیں چاہیے، پھر تو لوگوں میں چل پھر لوگوں کا وہ مجمع لگ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک چیز ہے نفس کی صفائی کی بجائے پاکیزگی، اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اتباع سنت سے۔ اس لیے حضرت مجدد الفیضانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے کہا دنیا کی جتنی لذات اور تنعمات ہیں اور جتنی مباح چیزیں ہیں سب کو استعمال کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت کو اور تزکیے کو اپنا شعار بناؤ، تمہارا نفس پاک ہو جائے گا، اور پاکیزگی جب حاصل ہو جائے گی تو اللہ کے یہاں یہ مطلوب ہے، اسی سے نجات ہو جائے گی۔ اس سے جو خواب آئے، کوئی کشف ہو، کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کیا پرواہ۔ یہ مقام ہے جہاں پر پہنچ کر ایک مومن اور کافر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک فاسق انسان کے نفس میں، کیونکہ اسے بھی صفائی حاصل ہوئی ہوتی ہے مجاہدے سے، اور اس کو صفائی حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی بلکہ حاصل ہو جاتی ہے اس کو اتباع سنت سے، تو اتباع سنت کی وجہ سے جو پاکیزگی اسے حاصل ہوتی ہے، اس پہ بھی غیب کے الہام ہوتے ہیں، اظہار ہوتا ہے، لیکن اس پہ اظہار ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے، پھر جنات کا دخل نہیں رہتا، پھر فرشتے اس پر چیزیں لاتے ہیں۔ ہاں سمجھنے میں غلطی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، سمجھنا کشف کا اور خواب کا، اس میں کوئی آگے پیچھے بات ہو جائے تو اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ اور حاضری ہو رہی ہے بیت اللہ میں، اور جب پہنچے تو چیز نہیں ہو سکی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے تو فرمایا تھا مجھے خواب آیا، لیکن وہ خواب جو تھا وہ اگلے سال کے لیے تھا، 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے 6 ہجری میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ صلح حدیبیہ ہو گئی۔ تو خواب کے سمجھنے میں کبھی کبھی بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، 19-20 کا فرق آ ہی جاتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھا خواب میں، جنت میں پھر رہا، حالانکہ وہ بدر میں مارا گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب آخر کیا معنی رکھتا ہے کہ ابو جہل جنت میں پھر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تعبیر نہیں دی، بس خاموش رہے، صرف اتنا فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ جنت میں پھر رہا۔ پھر کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ابو جہل کے بیٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں، بخاری شریف میں آئی ہے یہ روایت، کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ دجال ہے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود دجال کو دیکھا ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے۔ اور فرمایا پھر دوسرا آدمی دیکھا تو لوگوں نے کہا یہ مسیح علیہ السلام۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دجال کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اس پہ شراح جب آئے ہیں حدیث کے تو وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے دجال جب پیدا ہوا تھا یا جب بنا تھا کسی زمانے میں گیا ہو طواف کرنے بیت اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منظر دکھایا گیا۔ کسی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا آخری طبقہ جو اکثر طواف کرنے والے ہوں گے وہ اصل میں دجال کی صفات رکھتے ہوں گے۔ دجل کا مطلب ہے نا فریب، تو جتنے فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے، حرام کا مال کمانے والے، کہنا کچھ کرنا کچھ، سب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر رمضان میں، اکثر و بیشتر یہاں جو کچھ مرضی کرتوت کرتے رہیں، اور فیشن بن گیا ہے کہ 27ویں بیت اللہ میں، حرم مسجد نبوی میں، حالانکہ درمیان میں ایسی مسئلہ آ گیا، کنز کی شروع دیکھو تو فقہا نے لکھا ہے، آج سے 300 سال پہلے کے فقہا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفل حج نہیں کرنا چاہیے، اور پھر کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالت اتنی کمزور ہو گئی ہے، اب وہ پہلے جیسی خوشحالیاں نہیں رہی، تو اپنے قرب و جوار میں دیکھے کہ کس کو پیسے کی ضرورت ہے، ادارے کیسے قائم ہو سکتے ہیں، مفہوم خلاصہ اس کے بارے کے، تو کہتے ہیں یہاں پیسے خرچ کرے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اٹھ کے ہر سال نفل حج پہ چلا جائے۔ 300 سال پہلے فقہا کہتے تھے،
لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حرام کا پیسہ اتنا آ جائے گا. تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اس امت کے آخری حصے میں اکثر لوگ جو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے ان کے پیسے حرام کے ہوں گے، حلال کا جائز کا پیسہ نہیں ہوگا. تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہے، اب اس کی تعبیر اور بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو، کیا چیزیں، دجال جب آئے مر جائے پھر پتہ چلے کہ اس خواب کا کیا بنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے خواب ہے، کشف ہے، یہ سب ذرائع ہیں، اور ان سب سے آخر پر جو یقینی ذریعہ علم کا ہے وہ وہی ہے. بس وہی ایسی چیز ہے کہ اس جیسا علم نہیں ہو سکتا، وہ عقل سے ان سب چیزوں سے ماورا ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو یقین کا لفظ ارشاد فرمایا نا، وہ اسی معنی میں ہے کہ یقینی علم جس سے حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی، مگر نہ عقل دھوکہ کھا جاتی. عقل کوئی چیز دیکھتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے چیز کچھ اور تھی. یہ بچے ہیں، ان کی عقل کتنی ہے، انہیں جھاڑی میں بلی نظر آ جاتی ہے، رات کو کہو جا کے دوسرے کمرے سے چیز لے آؤ تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں وہاں تو ایک سایہ میں نے ایک دن دیکھا تھا. بس بڑا جاتا ہے، اس سے پتہ ہوتا ہے کیا سایہ اور کیا چیز، کچھ بھی. تو تدریجاً عقل بڑھ گئی نا. قطعی حکم کئی مرتبہ نہیں لگایا جا سکتا. عقل کچھ کہتی ہے کہ 10 سال بعد کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یقینی چیز علم جو حاصل ہوتا ہے وہ وہی ہے اللہ کی جانب سے. اس لیے یہاں پر فرمایا حضرت نے کہ یقینی علم جو حاصل ہوتا ہے وہ مبنی الفنون الدینیہ، اور دین کے جتنے فنون ہیں وہ اساسہ، اور ان کی جو اساس ہے. علم اور چیز ہے، فن اور چیز. علم تو حقیقی اعتبار سے کہتے تھے ان چیزوں کو جن کی بنیاد وحی ہے، اور فن کہتے ہیں اس چیز کو جو اس کے سمجھنے تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے. منطق ایک فن ہے، فلسفہ ایک فن ہے، اسی طرح صرف اور نحو یہ فنون میں شمار ہوتے تھے، اور علم اصل میں کتاب و سنت میں شمار ہوتا تھا کہ وہ علم ہے اور یہ فنون ہیں جن کے ذریعے اس علم تک پہنچا جاتا ہے، جن کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے. اور فنون اگر انہیں کوئی آدمی صحیح نیت سے پڑھے گا اللہ کے یہاں اسے بھی اجر اور ثواب ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تباہ ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، انہیں بہت سی چیزیں ایسی آتی تھیں جو آج ہم فنون کہتے ہیں، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے اسے بطور علم حاصل کیا تھا. مثلا اللہ تعالی نے قوم سمود اور عاد کے متعلق کہا ہے کہ وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اللہ تعالی نے اپنا عذاب بھیجا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا اتنحتون، تم تراشتے ہو پہاڑوں کو. تو پہاڑ کو تراشنا اور اس سے پوری چٹان کا نکال لینا، اور اندر کھوکھلا کمرہ پیدا ہو گیا، بن گیا، اور پھر اس کمرے کے بعد دوسرا کمرہ، پھر تیسرا کمرہ، پھر اس میں باغ کہاں لگے گا، پھر اس میں بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوگی. اب ہے ایک پہاڑ اور ڈیزائننگ انہوں نے اس کی اس طرح کی کہ اس میں 900 کمرے بنانے ہیں، 1000 کمرہ بنانا. تو یا اللہ کمرے کیسے بنیں گے، چھت کتنی ہوگی، کتنے فٹ چھوڑ کے پھر اوپر کھدائی شروع کرو گے، پھر اس کے بعد سمت کیا ہو جائے گی وہاں پہنچ کے پھر آگے باورچی خانہ ہے مثلا وہ کہاں بنے گا، بیٹھنے کی جگہ کہاں بنے گی. اتنے بڑے محلات تعمیر کر لیتے تھے یہ اسی طرح تراش کے. اور یقینی بات ہے کہ انہیں کم سے کم جیومیٹری آتی تھی، حساب کا علم آتا تھا، ناپنا تولنا آتا تھا، وزن کا پتہ ہوگا کہ پتھر کتنے وزن کے ہیں، کس طرح نکلیں گے، کہاں انہیں لے کر جانا ہے، ان سے اور کیا کام لیے جا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم قرار دیا ہے، وہ ان کے زمانے کا علم تھا. تو فنون جو ہیں ان کا بھی ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ اس زمانے میں وہ علم ہوتا ہے، لیکن فن کو بھی اگر کوئی آدمی صحیح نیت سے حاصل کرے اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے، اللہ کے ہاں اس کا بھی ثواب. مسلمانوں میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں چونکہ اب کرنی بھی نہیں چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں عام علمی بیداری رہی نہیں، وگرنہ جب تک مسلمان تابع تھے فتوے کے اور دین پر عمل کرتے تھے
بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھی، کیونکہ مفتیوں کو، فقہا کو پتا تھا کہ اس بات کی اجازت انہیں اگر دے دی جائے تو یہ ہمارے تابع ہی رہیں گے، ہمارے فتوے پہ نہیں اطمینان، دوسرے شہر سے فتوا لے لیں گے، اس پہ اطمینان نہیں، کہیں اور چلے جائیں گے، رہیں گے دین میں۔ فقہا پہ ایک مرتبہ ایک علاقہ تھا اور وہاں قدرتی آفات نازل ہو گئی، تو فقہا نے سن میں یہ فتویٰ دیا کہ اس سال کوئی قربانی نہ کرو، اور انہوں نے کہا اس سے زیادہ مسلمانوں کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، یہ پیسہ یہاں دے دو۔ اور قربانی کو فقہا نے کہا، نفی فقہا نے ان کا کوئی اس سال ضرورت تمہیں نہیں ہے ایسی، یہاں جو مسلمانوں پہ آفت آئی ہے یہ کہیں زیادہ ہے، پیسہ یہاں دو، یہاں لوگوں پہ خرچ کرو۔ اب یہ فتویٰ دیا بھی نہیں جا سکتا، دینا بھی نہیں چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ دین سے نکل جائیں گے، لیکن جب تک علماء کا اثر تھا وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے تھے، قابو میں لے آتے تھے۔ اگلے سال انہوں نے فتویٰ یہ دے دیا کہ نہیں، اب وہ پیسہ خرچ کرنا وہاں جائز نہیں ہے، اب پیسہ یہیں خرچ کرو، قربانی دو، تو لوگ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے، دین ہے، علماء بھی دیندار تھے، علم تھا جو وسیع تھا۔ یہی حال فنون کا بھی تھا۔ جس زمانے میں فلسفہ، منطق، یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں، اس زمانے میں علماء نے کہا کہ اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے، یہ پڑھو، واجب ہے۔ جس زمانے میں سحر کے اثرات بڑھ گئے جادو کے، اور یہودی اور یہ لوگ جادو کرنے لگے زیادہ، تو ادھر سے مسلمان علماء نے کہا یہ علم سیکھو، جادو کا کیسے ہوتا ہے، کیسے اس کا توڑ ہوتا ہے، وہ انہوں نے سکھایا تاکہ کفر کا مقابلہ کیا جا سکے، فنون میں بھی مقابلہ کیا جا سکے۔ یہی حال آج کی دنیا کا بھی ہے، آج کے معاملات کا بھی ہے۔ اس لیے بڑے معتدل اور بڑے جو سمجھدار اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنے حلقے میں کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم سب کچھ چھوڑو اور آ کے درس نظامی پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کاروبار کر رہے، بالکل ٹھیک ہے، اسی میں لگے رہو اور اپنے آپ کو درست کرو، اس لیے کہ مسلمان تاجر کی بھی ضرورت ہے۔ پیسہ کماؤ، مدرسے میں لا کے دو، بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی کفالت برداشت کرو، یہ تمہارا کام ہے، وہ ان کا کام ہے۔ ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اپنے شعبے میں کام کرو اور دین کے مطابق کام کرو۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑ دو اور آ کر تم مدرسے میں اب داخلہ لے لو۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے بہت مناسب الفاظ اور نرم الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ہمارے نوجوانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اس دنیاوی علم کو چھوڑ دیتے ہیں اس غفلت کی بنا پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم پڑھ کے کیا کرنا ہے، اور انہیں پھر آگے سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں چھوڑو، یہ تو دنیا کا علم ہے، تم آج بینک میں کام کر رہے ہو، کیا فائدہ ہے اس کام کا، کمپیوٹر میں کیا تمہیں حاصل ہو جائے گا، چھوڑو ان چیزوں کو، آؤ اللہ اللہ کرتے ہیں، آؤ مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ نتیجہ یہ کہ معاشرہ جو تشکیل پاتا ہے وہ یہ کہ ہم وکالت کو چھوڑ دیں فاسقوں کے لیے، ڈاکٹروں کو چھوڑ دیں، سارے طب کے پیشے کو ان کے لیے جو ایک سے ایک بڑا پیسے کا پجاری بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم کمپیوٹر کے سیکشن کو چھوڑ دیں، ان سب نوجوانوں کے ذہن کو نکال کر ہم لے آئیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ مسجد میں، بس کوئی اور کام نہیں کرنا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی جو شعبے ہیں ان میں بے دین لوگ عام ہو جائیں گے، ہمیں اپنے کام کے لیے پھر انہی کے پاس جانا پڑے گا، پھر انہی کی منتیں کرنی پڑیں گی، فائدہ کیا کیا؟ مثلا ایک لڑکا انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، نقشے بنا لیتا ہے، میں اسے کہتا ہوں نقشے بنانا چھوڑو، یہ تو دنیا داری ہے، کیا کرنا ہے، آؤ حجت اللہ ہی بیٹھ کے پڑھا کریں گے روز۔ آ گیا حجت اللہ ہم نے پوری پڑھا دی، گھر اخراجات اور کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ اس سے کہو اللہ پہ بھروسہ کرے، بیٹھا رہے کتنے دن، عملی زندگی کو دیکھو نا، ہوگا کیا؟ اور اب جب مسجد کے ڈیزائن کی ضرورت پیش آئی، مدرسے کی پیش آئی، تو پھر جا کر کسی ایسے آدمی کی منتیں کرنی پڑی جس کو دین کا ذرا پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے مولوی صاحب نقشہ بنانا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے، ہے پیسے؟ بسم اللہ آئیے، ایک سے ایک بہتر چیز بنا کے دیتے ہیں، نہیں ہے پیسے لے کے آئیے۔ یہی اگر آدمی
جس کو ہم نے کھینچا تھا یونیورسٹی سے، اگر اسے پڑھنے دیتے اور ہمیں جب ضرورت پیش آئی تھی نقشے کی تو جا کے اسے کہتے کہ بھائی یہ مدرسے کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، کوئی پیسہ نہیں دینا، تمہاری صلاحیتیں ہیں وہ پول کرنی ہے، پیسہ ہمارے پاس جتنا ہے ہم لگائیں گے، تم اپنی صلاحیت کو لگاؤ، یہ دونوں تینوں 10 15 آدمی مل کے ایک مسجد بنا لیں گے، تو وہ آدمی کام میں آتا۔ اس لیے یہ جو رجحان چل پڑا ہے نا ہمارے یہاں کہ فنون سے لوگوں کو ہٹاؤ، یونیورسٹی سے، میڈیکل کالج سے، اس سے اس سے، یہ اس ایئر میں چھوڑ دیا، اس نے اس ایئر میں چھوڑ دیا، اس نے اس طرح کر لیا، اس طرح کر لیا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس پہ چند مہینے پہلے یہ اس لیے اب یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہے بڑی خطرناک بات، ہمیں تو پڑے جوتے اگر کوئی سن لے، اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ چند مہینے پہلے وفاق المدارس میں کراچی سے غالباً جامعہ فاروقیہ سے ایک مضمون آیا تھا، وہ چھپا تھا، اس کا خلاصہ یہی ہے جو آپ سے عرض کی۔ ایک آدمی نے بینکنگ کی تعلیم حاصل کی ہے، لگا دیے اس نے 20 سال، اب اس کی عمر ہو گئی 30 سال 35 برس، اللہ نے دین کی توفیق دی، اب ہم اسے کہیں آج ہی استعفیٰ دے دو، کیا ضرورت ہے؟ اسے 2 وجہ سے بینک میں کام کرنے دو، اسے کہو بھئی اس سے بہتر جاب کی تلاش کرو، کہیں مل جائے وہاں چلے جانا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے دوسری جگہ جا کر نوکری کرے، سال 6 مہینے رہے، پھر پتہ چل جائے کہ میں یہاں پر چل سکتا ہوں، پھر پہلی جگہ استعفیٰ دے۔ اتنے محتاط لوگ، اتنی احتیاط، یہ ایک انسانی زندگی اور معاشرے کو سمجھتے تھے، اور ہم کہتے ہیں اس وجہ سے بھی اسے کام کرنے دو کہ فرض کر لو اللہ توفیق دے کسی کو، کل وہ اسلامک بینکنگ کرنا چاہے تو معاشرے میں لوگ کہاں سے لائے گا؟ اس کا تجربہ ہے، اب اللہ نے دین کی سمجھ بھی دی ہے، جو ہی اخبار میں کسی ذریعے سے پتہ چلے گا اسے کہ فلاں جگہ اسلامک بینک قائم ہو رہا ہے، 2-4 ہزار کم مل رہی ہے تنخواہ، کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اسلامک بینکنگ ہے، میں بھی یہاں چلا جاؤں، اپنی صلاحیتیں یہاں کھپا لوں۔ تو فنون جو ہیں ان میں کوئی پیچھے رہ جائے بھی، یہ کیوں؟ یہی چیز ہے، آہستہ 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 ہوتے ہوتے اتنی زیادہ ترقی کر جاتی ہے کہ جب دماغ فنون کی طرف نہیں چلتے تو سائنٹسٹ کم ہو جاتے ہیں، کیمسٹ کم ہو جاتے ہیں۔ کیمسٹ یہ تھوڑی ہے جو وہ دوائیاں بیچتے ہیں، ہمارے ہاں محاورے میں کیمسٹ سے کہتے ہیں، لیکن کیمسٹری کا علم کم ہو گیا، آپ سوچیں اس کا فرق کہاں جا کر پڑا، سائنٹسٹ کم ہو گئے، سائنسدان رہے نہیں، نتیجہ یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ساری کی ساری کافروں کے ہتھے چڑھ گئی، اور جو بھی بنائیں گے اب وہ کافر بنائیں گے، ہم محتاج بیٹھے۔ اگر پتا ہو کہ یہ ملک ہے اور اس کے پاس اٹامک پاور ہے، سائنسدان اس کے ہیں، یہ چیزیں ہیں، کون سے چھیڑنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ یہ اسرائیل کی جو اتنی زیادہ حفاظت ہو رہی ہے نا، اس کے ایک شہر یروشلم میں نوبل پرائز جنہیں ملتا ہے دنیا میں، جن سائنٹسٹ کو، جن لوگوں کو کام کرنے میں ایک بار کسی ضرورت سے ہم فہرست دیکھ رہے تھے تو یہاں پر 80 سے زیادہ غالباً سائنٹسٹ ہیں، 80 سے زیادہ نوبل پرائز ونر جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا ہے۔ پوری یہودی دنیا ان کی حفاظت کرتی ہے کہ یہ دماغ ہے۔ آپ کے ہاں ایک دماغ آیا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا، معلوم نہیں کیا معاملہ ہو کیا نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ ایک آدمی آیا نا، نام تو ایک ہی آیا، اس کے پیچھے بھی بہت سے ہوں گے یقیناً ہے، تو ایک نام آیا ہے، اس کی وجہ سے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ تو جن کے اپنے شہروں میں 10 افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں حفاظت کرنی ہے، وہ ان کا اثاثہ ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے فنون میں آنے کا۔ اس لیے جو لوگ جو دماغ ہیں اچھے فنون میں کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ بڑھو، آگے کام کرو۔ سلوک، تزکیہ، احسان ایک وہ ہوتا ہے جو عام عوام کے لیے کافی ہوتا ہے، حسد نہ کرے، غصہ نہ کرے، مالی معاملات اپنے درست رکھے، اور جو شریعت نے چیزیں کہی ہیں اس کی پابندی، سنت موقدہ اس کی پابندی، بس۔ اور ایک سلوک وہ ہے تصوف اور احسان کا حصہ جو مشائخ کا خاصہ ہے، یعنی ذکر، اذکار، مراقبات، آگے کی چیزیں، وہ پھر جتنی محنت جس لائن میں لگ جاتا ہے کر لیتا ہے۔ اب اللہ کے ہاں پہنچ کر کیا فیصلہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، دونوں کی اپنی اپنی خدمات ہیں۔
کس کو خدا کیا مقام دے گا؟ بڑی اچھی بات حضرت نے میں سنائی۔ وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اور وہاں منظور نعمانی صاحب گئے، ایک خلیفہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، غالباً عبد الغفور نام حضرت نے بتایا تھا، لکھا ہوا ہے، دیکھیں گے اگر غلط ہوا تو تصحیح کر لیں گے، عبد الغفور ہی شاید بتایا تھا۔ حضرت میں ان کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا غیر معمولی اعتدال دیا تھا، ان کی صفات حضرت نے خوبیاں بیان کی۔ پھر فرمانے لگے کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حضرت بڑے مقام کے آدمی تھے اور آپ کے حضرت سے زیادہ مقام تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بڑا مقام فلاں کا تھا، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے کہ کون اس کے زیادہ قریب ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ تمہارے شیخ جو تھے وہ میرے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے بڑے تھے، تو میری تو تمنا ہے کہ جو میرے حضرت کا مقام تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر فرد کو جنت میں وہی جگہ دے جو میرے حضرت کو دی۔ میرے حضرت کے درجے میں کوئی کمی تھوڑی آئے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے تقابل کرنے کی؟ اور جو آپ کے شیخ کا مقام تھا، اللہ اس امت کے ہر فرد کو بھی وہ اگر مقام دے دے تو خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ ورنہ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں تقابل کرنے بیٹھ جاؤں کہ تمہارے حضرت اللہ کے زیادہ قریب تھے یا ہمارے حضرت قریب تھے؟ اللہ کا معاملہ اللہ ہے، ساری امت میرے حضرت جیسا مقام پا لے تو حضرت کے مرتبے میں تو کوئی کمی آنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کوئی چیز لے کے باقی لوگوں کو تھوڑی ہی دینی ہے، وہ تو اس سے اپنی قدرت سے دینی ہے، تو اس بحث کا کیا فائدہ؟ بالکل یہی بات ہے۔ ایک آدمی سائنس میں کسی فیلڈ میں ترقی کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے اور ایمان پہ موت آ جاتی ہے، جو اصل بات ہے، اور ایک آدمی اللہ اللہ کرتا ہے اس کی ایمان پہ موت آ جاتی ہے، تو دنیا سے ایمان جب سلامت لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل جائے، 4 فٹ کی، 3 فٹ کی، وہ پلاٹ جو مل جائے، فرمایا یہ تمہاری ساری دنیا سے اور 7 آسمانوں سے بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے حضرت نے یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں نا کہ دینی فنون جو ہیں اور ان کی اساس کی علم حدیث ہے، کیونکہ فنون بھی اسی لیے پڑھے اور پڑھے کہ حدیث کا علم حاصل ہو۔ صرف، نحو، منطق، یہ علوم کی جو تقسیم ہے وہ انشاءاللہ آگے ایک جگہ آئے گی، پھر عرض کریں گے آپ سے کہ مسلمانوں میں علوم کی تقسیم کیسے ہوتی تھی۔ بڑی تقسیم ہوتی تھی، یہ علم حاصل کرنا ہے، یہ علم حاصل کرنا ہے، پھر اس کی شاخیں ہیں، پھر اس کی شاخیں ہیں۔ اس کی شاخیں کیا ہے؟ ایک انجینئرنگ ہے، ایک طب ہے، ایک موسیقی ہے، ایک عروض ہے، ایک فلسفہ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، پھر اس میں کس شعبے میں آنا ہے۔ اس طرح اس زمانے میں مسلمانوں میں وہ افسر نکلتے تھے جن کو آپ آج کل کیا کہتے ہیں؟ سی ایس پی افسرز کہتے ہیں، جو مقابلے کے امتحان دے کے آگے آتے ہیں نا۔ اس طرح پورا نظام تعلیم مرتب تھا اور اس میں سے لوگ نکلتے تھے، اور انہی لوگوں میں سے پھر بادشاہ اپنے وزیر لے لیتا تھا۔ وہاں وزارتیں ایسے نہیں ملا کرتی تھی کہ اس کی سفارش ہو گئی، اس کی سفارش ہو گئی، بلکہ بادشاہ کو تو حکومت چلانی ہوتی تھی نا، ملک تھوڑا بیچنا ہوتا تھا۔ تو وہ پھر اس کے ذریعے دیکھتے تھے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کس شعبے میں کام کر لے گا۔ اس نظام تعلیم سے پٹواری سے لے کے وزیر اعظم تک آدمی نکل آتے تھے، وہ نظام تعلیم ایسا تھا۔ تو وہ آگے آئے گی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ جہاں بیٹھ کیے پھر بات کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں علم حدیث ہے جس کے لیے سارے علوم اور فنون پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا علم حدیث کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ الذی یذکر فیہ، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یذکر فیہ بیان کیے جاتے ہیں، ما صدر من افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صادر ہوا وہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ افضل المرسلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل قرار دیا، اور اس کی بنیاد قرآن کی وہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور رسول ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ترجیح دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا،
حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے کہا کچھ کے درجات ہم نے بلند کیے، تو اللہ نے وہ درجات اپنے طرف سے انہیں عنایت فرمائے۔ اب یہ جو لٹریچر آ رہا ہے نا نیا جس میں خاص طور سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ لکھتے جاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل ہونا، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ یہ مل جائے گا کیا ذکر کریں، وحید الدین خان صاحب جو کچھ ان کا رسالہ نکلتا ہے رسالہ، اور ان کی کتابیں آپ پڑھیں اس میں آپ کو ملے گی یہ جملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء علیہ السلام سے افضل تھے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، غلط بات ہے۔ قرآن کریم نے جو کہا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے خود انبیاء علیہ السلام کے درجات رکھے ہیں، کچھ کو کم درجے میں، کچھ کو ان سے بڑھ کے، کچھ کو ان سے بڑھ کے، اور احادیث اس پہ بے شمار ہے، قرآن نے خود بتایا وہ یہ چیز ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے۔ ہے کیا چیز حدیث؟ 3 چیزیں آگے ذکر فرمائی، من قول او فعل او تقریر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر۔ حدیث میں حضرت نے 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ حدیث کہتے کس کو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قرار دیا، فعل کو قرار دیا اور تقریر کو۔ قول تو آسان ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا یہ کام کرو نہ کرو، جو کچھ ارشاد فرمایا قول ہو گیا، اور قول جو ہو گیا تو حدیث کا مقام سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے اور آپ تک، اچھی طرح سمجھو اس بات کو، میرے اور آپ تک پہنچنے میں جو واسطے درمیان میں آئے ہیں، ان واسطوں کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو گئی، وہ حدیث کمزور پڑ گئی۔ کوئی جھوٹا آدمی درمیان میں آ گیا تو ہم نے کنڈم کر دیا، ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، یہ آدمی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کر لو جس آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ بات کرنا، اگلی صدی میں آدمی جھوٹے آ گئے، اس سے اگلی صدی میں آ گئے، ہم نے تو ان راویوں کی بنیاد پہ کہا نا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن فرض کرو اس سے واقعی فرمایا تھا، تو اس آدمی کے حق میں جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا اور قرآن کی آیت دونوں برابر ہو گئی نا، قطعی چیز ہو گئی نا، اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو کوئی واسطہ نہیں رہا۔ آج ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث بہت ہی پکی ہے، کبھی کچھ بھی آپ کہیں ہم سب اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی درمیان میں ٹھیک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح کرا دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ صحیح کرا دیا، فلانے، یہ میری آپ کی بحث ہے۔ اس آدمی کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کے لیے تو اس کا ماننا فرض ہو گیا، اس کے لیے تو قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دونوں چیزیں برابر ہو گئی۔ صحیح ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ہے وہ بنیاد جس پہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں بھی راست تقسیم نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام، یہ اس میں وراثت نہیں چلتی، یہ تو صدقہ ہے، یہ تو بیت المال ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے قرآن کی آیات پیش کی گئی، یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قرآن نے کہا کہ عورت یا مرد جس کا بھی انتقال ہوگا اس کو وراثت ملنی چاہیے، جو باقی اس کے ورثہ ہیں اس میں تقسیم ہوگی مال کی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد قرآن کریم کی آیت قطعی دلیل تھی، یقیناً قرآن نے کہا ہے للنساء نصیب، عورتوں کا حصہ ہے، للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے، مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتیں اور مرد جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں ان کی اولاد وارث بنتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا موقف اگر قرآن کی آیت ہے تو ادھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنا ہوا ہے، وہ کیسے اس کی نافرمانی کرتے تو گناہگار نہ ہو جاتے، کیا ہوتا؟ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہم تک پہنچتے ہیں، ہم تو راویوں پر بحث کرتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں، جس کو براہ راست فرمایا اس کے لیے تو وہ قرآن کی آیت کی طرح فرض ہو گیا۔ او فعل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یہ آیا ہے حدیث میں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری حدیث کی تشریح کی
کہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے بھی حدیث کہیں گے۔ فعل یعنی کوئی کام آپ نے کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً کوئی کام لے لیں، نماز پڑھی، یہ ایک کام ہے، بتایا، قرآن نے نہیں بتایا نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن نے نہیں بتایا کہ دونوں سجدوں کے درمیان کتنی دیر وقفہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پہ بتایا۔ او تقریر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، تقریر اردو والی نہیں، تقریر کا مطلب ہے قائم رکھنا۔ حدیث کہتے ہیں قول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، اور تیسرا لفظ یہ جو فرمایا نا تقریر، تقریر کا مطلب کہ آپ کی بات کو قائم رکھنا، نہ تقریر مطلب آپ کا بات کو قائم رکھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کام کو منع نہیں فرمایا، بس کافی ہے جواز، بس دیکھا چپ رہے کافی ہے، دیکھ کے فرما دیا ٹھیک ہے تو بھی کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کسی فعل کو اور منع نہ کرنا اس سے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ حدیث ہے۔ مثلا 3 دن تراویح پڑھائی تو 2 دن، اور پھر تیسرے دن تشریف نہیں لائے، اور جب تیسرے دن تشریف آوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی اپنی پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے فرما دیا اگلے دن صبح رمضان میں کہ میں رات اس لیے نہیں آیا تھا، آپ نے فرمایا الفاظ یہ آئے ہیں حدیث میں کہ مجھے پتا چل گیا تھا جو تم حرکتیں کر رہے ہو۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑا شوق تھا اس نماز کا، تو کچھ لوگوں نے آواز کھانسی کی تاکہ آپ کو پتا چلے ہم انتظار کر رہے ہیں، کچھ نے جا کر آہستہ آہستہ ناخنوں سے دروازہ دستک دی تاکہ پتا چلے ہم لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سب چیزیں سمجھ رہا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ اللہ کو یہ تراویح ایسی پسند آئی کہ اگر یہ فرض ہو جاتی میری امت میں تو کیا ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے خود پڑھی، جب خود پڑھنے لگے ایک آدمی آیا، ایک حافظ یہاں کھڑا ہے، ایک حافظ یہاں، اس کے پیچھے 4 ہیں، اس کے پیچھے 5، کتنے لوگ ہو گئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا صابو، صحیح کیا ہے، وَالنِّعْمَ مَا صَنَعُوا، اور جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے۔ یہ ہے تقریر کہ آپ کا قائم رکھنا کسی چیز کو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد فرما دیا، نہ بھی فرماتے تو دیکھ لیا تھا، منع نہیں کیا، کافی۔ تراویح یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو بس اتنا ہے کہ انہوں نے تمام ان ٹکڑیوں کو، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کر دیا بس۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا کہ بدعت عمر ہے رضی اللہ عنہ، معاذ اللہ، عمر رضی اللہ عنہ بدعت کی، بدعت کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بدعات نہیں تھی، یہ اصولی بات ہے۔ وہ تو وہی کچھ کرتے تھے جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ بس اتنا کیا کہ ایک امام کے پیچھے بہت سی جماعتوں کو جمع کر دیا کہ اچھا نہیں لگتا ایک آدمی یہاں ایک یہاں ایک یہاں مسجد میں قرآن سنا رہا ہے، سب ایک کے پیچھے سنا کرو، بس یہ کیا ہے انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو برقرار رکھنا یہ ہے تقریر۔ آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی متعلق جو الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں وہ حدیث کی تعریف ہے، یعنی تعریف کا مطلب اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، وگرنہ اصل میں تو تعریف انہوں نے کی کہ قول، فعل اور تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ دیکھو حدیث ناسخ ہوتی ہے، منسوخ ہوتی ہے، سنت وہ ہے جو منسوخ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پھر انہوں نے کیا یا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا یہ بحث ہے۔ اب نہیں کیا، ہم نے جان لیا کہ اس فعل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا تھا، نہیں کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ آخر ضرور ہے، وہ وجہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم اس کام کو نہیں کریں گے۔ حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں، کینسل کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے بہت سی چیزیں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں۔ ایک حکم ہے یہ کرو، ایک حکم ہے نہ کرو، کسی تک یہ بات ہے، کسی تک یہ بات ہے۔ بڑی اچھی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی، جہاں انہوں نے جمعہ کی بحث کی ہے،
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں تمہیں ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے. یہ ایک ایسی جماعت ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، یہ ایک ایسی جماعت ہے جو نہیں پڑھتے تھے، ایک ایسی جماعت ہے جو 3 مرتبہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اور تیسری رکعت کے شروع ہونے میں. اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جو 1 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے. اور یہ ایسے ہیں جو جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں. اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جو نہیں پڑھتے. اور ایک ایسی جماعت ہے جو 4 تکبیریں کہتی ہے. ایک ایسے ہیں جنہوں نے 7 9 تک تکبیریں کہی ہیں. یہ سب کے سب افعال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے ہیں تو ہی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا. ان میں کوئی بدعت ہی نہیں، ان میں کسی نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کیا. یہ ہے احادیث. اور حدیث سے سنت کا مقام زیادہ اونچا ہے. سنت اس کو کہتے ہیں کہ حدیثوں کو دیکھا ایک مجتہد نے، اس نے کہا یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اس کو دیکھو تو صحیح اصل میں مسئلہ کیا ہے. اس نے فیصلہ کیا کہ یہ احادیث اس حدیث کو کینسل کر دیتی ہیں، منسوخ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور کی حدیث ہے. یہ مدینہ منورہ میں آ کے عمل بدل گیا تھا. مدینہ منورہ میں 7 ہجری تک یہ عمل رہا ہے. 9 ہجری میں یہ عمل آپ کا تبدیل ہو گیا. پچھلی ساری چیزیں کینسل ہو گئی. مثلا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت کوئی اپنے گھر میں نہ رکھے اور اسے تقسیم کرو، فقیروں کو دو. صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت تھوڑا گوشت رکھا. پھر اگندہ سال کو حکم ہو گیا، آپ نے فرمایا اچھا دیکھو 3 حصے کیا کرو قربانی کے گوشت کے. 7 ہجری جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھو اور تقسیم کر دو اور گھر میں نہ رکھو. اور دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قبرستانوں میں نہ جایا کرو. کنت نہیتکم، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا. فالآن اب میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ وہ پابندی ختم ہو گئی. غربت اٹھ گئی، ہر آدمی قربانی کرنے پہ مدینہ منورہ میں تقریباً قدرت حاصل ہو گئی. فرمایا قربانی کا گوشت چاہے رکھو، چاہے کھاؤ، چاہے دوستوں کو دو، جو مرضی کرو. تو یہ پہلا حکم جو تھا بعد کے حکم نے کینسل کر دیا. فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستانوں میں نہ جایا کرو، الآن زوروہا، اب جایا کرو، اب جاؤ. فإنہا تذکرکم بالآخرہ، اس سے تمہیں اپنا مرنا یاد آئے گا. یہ ہے احناف میں جو بڑے گہرے اور متقدمین تھے ان کے دل. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا نا کہ جایا کرو تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو منع کر دیا، بلکہ فرمایا جایا کرو. تو سب کے لیے پابندی تھی، سب کے لیے پابندی اٹھ گئی. تو جتنی احادیث میں آیا ہے کہ عورتیں نہ جائیں قبرستان میں، وہ ساری احادیث اس حدیث سے منسوخ ہو گئی. اللہ کی حدیث میں آتا ہے لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو قبروں پہ جانے والی ہیں ایسی اور ایسی اور ایسی. حنفی فقہا نے کہا، سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نا کہ اب جایا کرو قبرستانوں میں، تو مرد عورت کی پابندی ختم ہو گئی. ہم اب روکیں گے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے جب ہمیں ڈر ہو کہ جا کر یہ غیر شرعی کام کریں گی. اگر شریعت کے مطابق جاتی ہے، کوئی بدعات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس جانے کی اجازت ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے. اپنا مرنا بھی یاد آتا ہے، کچھ دل کو بھی تسلی ہوتی. بھائی کا انتقال ہو یا کسی اور کا کوئی چیز ہو گئی، اب وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کہیں سے آتی ہے، قبرستان جانا چاہتی ہے، اس کیسے روکا جائے؟ اس کے جذبات ہیں، محبت تھی، تعلق تھا، لے جائیں. جا کے قبر پہ فاتحہ پڑھی، دیکھ لیا نشانی ہے، یہ بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، کون ہے، بس. تو یہ احادیث آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح منسوخ کرتی. اور کبھی کبھی حدیث کو منسوخ کرتا ہے خود راوی صحابی رضی اللہ عنہ جنا اس کا عمل. یہ ہے وہ چیز جس کے بعد طے ہوتا ہے کہ سنت کیا ہے. سنت منسوخ نہیں ہوتی، حدیث منسوخ ہوتی. مثلا ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ سارا دین اب سیاست کے تابع ہو گیا، عقل کے تابع ہو گیا. مطلب جو سیاست میں آ جائے ہر موقع سے فائدہ اٹھاؤ کسی طرح کے دین چاہے بگڑ جائے، کچھ ہو جائے، معاذ اللہ، سیاست ایسی غالب آ گئی لوگوں.
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی چچا بڑا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تعلقات بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے تھے، موتا میں شہید ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روئے، مسجد نبی میں بیٹھے، لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے، ان کے گھر کے ساری چیزیں، اور آپ نے فرمایا میں نے جعفر کو دیکھا اور اس کے پر لگے ہوئے تھے اور وہ اڑ رہا تھا۔ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے 70۔ اسی طرح متعدد مقامات پر صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ چلو احد کو چھوڑ دو، اس کی کچھ اور توجہ کر لیتے ہیں۔ صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی غائبانہ جنازہ کی نماز آپ نے نہیں پڑھا۔ اب تو سیاست ہے نا، تو غائبانہ جنازے یہ حنفی بھی پڑھتے ہیں، عجیب حالت ہے ان کی بھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، کسی ایک آدمی کا غائبانہ جنازہ ان لوگوں نے نہیں پڑھایا۔ ایک لے دے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 2 آدمیوں کا غائبانہ جنازہ ہوا، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ معاویہ بن ابو سفیان نہیں، یہ تو بات تک رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور تھے ایک صحابی رضی اللہ، یا ان کا جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یا جنازہ پڑھایا نجاشی کا۔ ان احادیث کو لے کر اب لوگ کہتے ہیں جی غائبانہ جنازہ بھی، غائبانہ جنازہ آیا کہاں اللہ کے بندو، یہ تو بتاؤ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نجاشی کا انتقال ہوا ہے 9 ہجری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے 7 ہجری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا انتقال 58-59 ہجری میں ہوا ہے، گویا اس جنازے کے 50 سال بعد بھی وہ زندہ رہے ہیں، اور اس 50 سال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک بھی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ انہیں شوق نہیں تھا نیکیاں کرنے کا۔ سوچے آدمی کہ 50 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں، جنہوں نے خود حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ جنازہ پڑھاتے دیکھا ہے، وہ 50 سال خود نہیں پڑھا۔ اس لیے یہ احناف کا جو موقف ہے نا کہ ہر وہ حدیث جس پہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عمل نہیں کیا ہم عمل نہیں کریں گے، یہ بہت مضبوط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور کمال کی بات ابن حمام نے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ اصول یاد رکھو کہ ثواب حاصل کرنے میں، شریعت پہ عمل کرنے میں ہم سب سے زیادہ، پوری امت سے زیادہ شوق انہیں تھا۔ ان کی تو زندگی موت کا مسئلہ تھا، نیکیاں سب سے زیادہ شوقین تھے، اس کے باوجود انہوں نے کسی حدیث پہ عمل نہیں کیا تو ہم نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پوچھے کہ حضرت آپ نے جب غائبانہ جنازہ دیکھا ہے 50 برس آپ حضرت حیات ہیں، کوئی جنازہ نہیں پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غائبانہ؟ مدینہ منورہ سب کو اطلاع پہنچی ہوگی، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اہل مدینہ نے کوئی غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا، اہل مکہ نے کوئی نہیں پڑھا، صحابہ رضی اللہ عنہ سب کے سب تھے۔ حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاعات مصر اور ادھر سارے عالم اسلام میں آفت پہنچی کہ خلافت تبدیل ہو گئی، کہیں اعلان نہیں ہوا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ غائبانہ جنازہ پڑھو۔ اس لیے صحابی رضی اللہ عنہ جب اپنی حدیث پر خود عمل نہ کرے روایت پہ، ہم نہیں کہتے یہ سنت ہو سکتی، نہیں مانا جا سکتا، کیوں نہیں عمل کی۔ آخری مثال اس کی دوں، یہ قول، فعل اور تقریر، حضرت نے 3 حدیث کی قسمیں کی، یہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے یہ سنت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھویا کر۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کتے نے کسی چیز میں برتن میں منہ ڈال دیا، ان کا 3 مرتبہ دھو لو، یہ کافی۔ حنفی فقہا نے کہا خود فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ، اور جب فتوے کا وقت آیا تو فرمایا 3 مرتبہ، تو ہمیں کیا ضرورت ہے 7 مرتبہ کا فتویٰ دینے کی، ہم بھی 3 ہی پہ فتویٰ دیں گے۔ وجہ اس کی یہ کہ کم سے کم معیار یہ پتا چلا کہ 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جاتا ہے،
7 مرتبہ کو جو فرمایا تو یہ تاکید کے لیے ہے، مبالغے کے لیے، بہت اچھی طرح، بہت دل کے وسوسے سے دور کرنا ہے تو چلو 7 مرتبہ دھو لو، وغیرہ 3 مرتبہ برتن دھونے سے پاک ہو جائے گا. کیونکہ اگر 3 مرتبہ دھونے سے نہ پاک ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں حکم دیا؟ انہوں نے تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا مسئلہ کہ 7 مرتبہ دھو دیا کرو. پھر عمل کا وقت آیا تو 3 مرتبہ کروا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں 7 مرتبہ کی وہ اعلیٰ درجہ ہے، مگر نہ 3 درجے میں 3 مرتبہ دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا. تو اس لیے جب حدیث صحابہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آتی ہے نا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں وہ، پھر احناف کہتے ہیں کہ اب دیکھو، اب اس کے بعد مجتہد کی بات آتی ہے. مجتہد ان تمام احادیث کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ پہلا کون سا عمل ہے، آخری کون سا عمل ہے. اچھا آخری عمل یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت. اس لیے سنت اور حدیث میں فرق ہے. اسی لیے بزرگوں نے اپنا نام اہل سنت رکھا تھا، اہل حدیث نہیں رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حدیث تو کوئی مذہب قرار نہیں پاتا، وہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. سنت وہ جم گئی ہے. اور اسی لیے یہ سارے محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا سب سے زیادہ جس علم پر وہ بحث کرتے تھے اور سب سے زیادہ شوق تھا جس علم کا، اور ہر ایک سے پوچھتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل بتاؤ کیا ہے. ایسے نہ ہو کہ ہم آخری فعل کی بجائے کسی پہلے فعل پہ عمل کر لیں تو کوئی غلط بات ہو جائے. آخری فعل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اسی فکر میں، بخاری نے بھی باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل کیا تھا. آخری فعل کیا تھا؟ اس کا مطلب ہے پہلی ساری حدیثیں منسوخ ہو گئی. اس کی بھی ایک مثال دوں. بحث یہ چلی کہ کتنی مرتبہ قرآن پڑھنا چاہیے سال میں، مہینے میں. مختلف احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی 3 دن میں 1 مرتبہ قرآن پڑھ لیا کرو، 7 دن میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینے پڑھ لیا کرو. جو ہر مہینے قرآن کریم 1 مرتبہ پورا پڑھ لے، یعنی روز 1 پارہ، اس کے لیے حدیث میں بڑے فضائل آئے. 40 دن کی بھی روایت آئی ہے، 3 پاؤ روز پڑھ لے تو 40 پڑھے. کتنا کوئی طے شدہ بات ہونی چاہیے نا کہ کم سے کم اتنا پڑھ لے. یہ مسئلہ جب حنفی فقہا کے آیا نا تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا پورا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. اب ان سے پوچھو انہوں نے فتویٰ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو رمضان تھا، اس آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن جبریل امین کو سنایا اور 2 ہی مرتبہ سنایا، تو آپ کا آخری فعل حجت ہے، آخری فعل دلیل ہے. تو ساری احادیث آپ اس کا جو مرضی ٹھکانہ رکھیں کہ بہت اچھی بات ہے، 3 دن میں پڑھ لو، 7 میں پڑھ لو، مہینے میں، 40 دن میں، ساری آئی ہیں حدیث کی فضیلتیں، مگر فتویٰ آخری فعل پہ، اور آخری فعل یہ ہے کہ 2 مرتبہ سنا اور 2 مرتبہ سنا. تو یہ ہے مسئلہ کہ حدیث آپس میں ایک دوسرے کو منسوخ کرتی رہتی ہیں. آپ ترمذی اٹھا کر دیکھیں نا، بخاری اٹھا کر دیکھیں، کتنی مباحث ہیں، یہ حدیث کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. مگر سنت جو ہے وہ مجتہد بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آخری فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس اس پہ قائم.